اب خطوط کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ غدار اور مکار کوفی متواتر خطوط لکھ رہے تھے، اور جب ان غداروں کا اصرار بڑھنے لگا اور یہ حد سے تجاوز کر گیا تو ارباب وفا کے قبلے یعنی سیدنا امام حسین عالی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور اس قدر چلاؤں گا کہ جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں ہوگا تلوار چلتی رہے گی۔ گروہ در گروہ کوفے کی گلیوں اور دروازوں پہ کھڑے ہو کر ایک ہی نعرہ لگاتا تھا، مرحبا کہ ابن رسول اللہ، مرحبا کہ ابن رسول اللہ، خوش آمدید اے فرزند رسول۔ ابن زیاد کے منہ سے اپنے لیے لعنت سنی، خدا تیرا چہرہ سیاہ کر دے، تو نے دروازہ کیوں نہ کھولا؟ عبید اللہ ابن زیاد دارالامارہ میں موجود تخت حکومت پر جا بیٹھا اور ایک مرتبہ پھر سے نعمان بن بشیر کے لیے سخت جملے بولے، ہم غریب مسلم بن عقیل کا ساتھ کیوں دیں؟ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ مسلم بن عقیل سے پیچھے ہو۔ اسی عورت نے آگے بڑھ کر ابن زیاد کی خچر کی دم پکڑ لی اور کہنے لگی کہ میں فرزند رسول کے اس قافلے کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ اب خطوط کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ غدار اور مکار کوفی متواتر خطوط لکھ رہے تھے، اور کبھی کبھی ایک دن میں 600 سے زائد خطوط مل جاتے تھے۔ تمام کا مضمون یہی تھا، ہمارا امام نہیں ہے اور بنو امیہ کے ظلم و ستم سے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ اے امام، آپ سے گزارش ہے کہ ہم پر احسان کریں اور کوفے تشریف لے آئیں، اب بنو امیہ کا ظلم و ستم اب اور نہ سہ پائیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین ہمیشہ کوفہ روانگی میں تاخیر کرتے رہے، حتیٰ کہ بقول بعض مورخین 12,000 خطوط جمع ہو گئے۔ آپ نے ان تمام خطوط کو ایک ٹوکرے میں ڈالا اور محفوظ کر لیا۔ آپ چاہتے تھے کہ اگر کوئی کوفے جانے کا مقصد دریافت کرے تو اس کو یہ اسبات، یہ ثبوت دکھائے جا سکے۔ بہر صورت جب ان غداروں کا اصرار بڑھنے لگا اور یہ حد سے تجاوز کر گیا تو ارباب وفا کے قبلے یعنی سیدنا امام حسین عالی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور فرمایا، اے چچا زاد، اس راہ میں اس قدر ہمت دکھاؤ اور اپنے حوصلوں کو اتنا بلند ثابت کرو کہ شہادت واضح طور سے دیکھ سکو۔ چنانچہ آپ کے چہرے پہ ایک بشاشت نظر آئی۔ مسلم بن عقیل بھی چہرے سے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس سفر پہ امام انہیں نمائندہ اور سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں وہ ایک عظیم سفر ہے۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر محبتوں کا اظہار کیا اور چند ہی لمحوں بعد نہ جانے کیا سوچ کر دونوں گریہ کرنے لگے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو اور پھر آنسوؤں سے اظہار ہونے والے غم کی آوازیں اور صدائیں اتنی بلند ہوئیں کہ آس پاس کھڑے ہوئے تمام اصحاب رونے لگے۔ ایک پل کے لیے ایک ایسا موسم بن گیا جیسے برسات کے لیے آئے ہوئے بادل برستے ہیں اور سب اس سے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین کی جانب سے اذن مل چکا تھا۔ امام نے حضرت مسلم بن عقیل کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں آنسوؤں کو پایا اور اس کے بعد فرمایا، اے مسلم، اے اولاد عقیل، اپنی روشن پیشانی کو کیوں کر آنسوؤں سے ڈھانپ رہے ہو؟ فرمانے لگے، میں پیغمبر کی آنکھوں کے نور اور فاطمہ زہرا کے دل کے سرور امام حسین سے جدائی کی بنا پر آنکھوں میں آنسو اور دل میں غم رکھتا ہوں۔ کافی عرصے سے ان کے زیر تربیت رہا ہوں، آپ سے محبت کے راستے پر ہی جا رہا ہوں۔ بالآخر حضرت مسلم بن عقیل نے سفر سامان اکٹھا کیا، امام کو الوداع کہا اور آل عقیل اور اہل و عیال کے گھر آئے۔ سب کو الوداع اور خدا حافظ کہا۔ ایک مرتبہ نہ جانے کیا خیال لے کر مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے پاس دوبارہ حاضر ہوئے اور آپ کے پاؤں کو بوسہ دینے لگے۔ حضرت تھی کہ آپ کو اس طرح سے پیار کریں جیسے جناب سیدہ زہرا پیار کرتی ہیں، یا پھر خود رسول خدا رسالت مآب سرور کونین آپ کو پیار کرنا چاہتے ہو۔ آپ نے امام حسین کے ہاتھ پاؤں کو بے انتہا محبت کے ساتھ چومنا شروع کر دیا۔ آپ چومتے جاتے اور فرماتے جاتے، آقا جان، آپ کے حکم کے مطابق آپ کو وداع کہنے آیا، بس چاہتا یہ ہوں کہ ایک بار پھر آپ کو آنکھوں میں بھر لوں، آپ کے چہرے خوبصورت کو اپنی نگاہوں میں اس طرح سے ٹھہرا لوں کہ پورے سفر میں آپ کی زیارت سے مستفید ہوتا رہوں۔ امام حسین مسکرائے اور مسلم بن عقیل کو بہت پیار کیا۔ آپ نے دعائے خیر فرمائی۔ مسلم مختصر وقت میں امام سے رخصت ہوئے۔ مسلم بن عقیل مدینے کی طرف اور اس کے بعد کوفے کی جانب چلے گئے، اور اس کے بعد کبھی امام کی آنکھوں کے سامنے نہ آ سکے۔ نہ کبھی مسلم نے امام کو دیکھا اور کبھی
امام مسلم کو دوبارہ دیکھ پائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل جب کوفے کی جانب روانہ ہوئے تو دو اشخاص کو یعنی دو لوگوں کو سفر میں راہ بتانے والا معین کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو صحیح راستے سے آپ کو کوفے پہنچا سکتے تھے، مگر نہ جانے کن اسباب کے تحت یہ راستہ بھٹک گئے اور نہ چاہتے ہوئے ایسے راستے پہ مسلم کو لے گئے کہ جہاں پہ پانی تھا نہ راستے ہموار تھے۔ ان شدید آفتوں اور موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر یہ دونوں شخص انتقال کر گئے۔ مسلم ان تمام اذیتوں کو سہنے کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے واپسی کوفے کے راستے پہ لوٹ آئے، اور اب مسلم جس جگہ پہ اکیلے آ کر ٹھہرے اس جگہ کا نام ہے مزیق۔ مزیق پہنچنے پر مسلم بن عقیل نے خوب سارا پانی پیا اور اپنی مشق میں پانی بھر لیا۔ یہاں آپ نے ایک اور اہم کام کیا۔ مسلم بن عقیل نے یہاں سے سیدنا امام حسین کو خط لکھا جس کا متن کچھ یوں تھا: میں اپنے دو رہنماؤں کے ساتھ مدینے سے کوفے کو روانہ ہوا جو راستہ بھول گئے اور غلط راستے پہ جا نکلے۔ وہ جس قدر چل سکتے تھے چلے اور اس کے بعد ان کے جسم نے ان کی روحوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پیاس کی شدت اور شدید گرمی کے باعث وہ اب فوت ہو چکے ہیں، لیکن میں نے بمشکل مقام مزیق پر اپنے آپ کو پہنچا لیا ہے۔ یہ خط اس مقام پہ آپ کو لکھ رہا ہوں، اور چونکہ دونوں رہنماؤں کی وفات کو بری فال سمجھتا ہوں، لہٰذا اگر آپ کی رائے میں حسین کوئی بھی تبدیلی آئے تو مجھے فوراً سے لکھ بھیجیں، اور اگر آپ چاہیں کہ کسی اور کو کوفہ بھیجا جائے تو بھی مجھے بر وقت اطلاع دیجیے۔ امام حسین نے جب مسلم بن عقیل کے اس خط کو پڑھا تو ان الفاظ سے جواب دیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے چچا زاد مسلم بن عقیل، آپ کی تحریر سے آپ کی کمزوری اور پریشانی نظر آتی ہے، لیکن میری رائے یہی ہے کہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس پر عمل کریں اور آپ وہاں پہنچیں۔ والسلام حسین بن علی۔ جب امام حسین بن علی کا خط واپسی مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا تو آپ نے اس خط کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں سے کہا: اے دوستوں، میں اپنی جان کا خوف نہیں رکھتا، بلکہ ان دو شخصیات کی ہلاکت کو فعل بد گمان کر یہ چاہتا تھا کہ امام سے ایک بار رائے لے لوں کہ کہیں امام کی نظر نہ بدل گئی۔ اس لیے امام حسین ابن علی کو واقعے کی بر وقت اطلاع دینا میں نے بہتر سمجھا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں امام کے حکم میں سردابی کروں۔ بس فوراً اس منزل سے آگے بڑھے اور سفر شروع کر دیا۔ اب مسلم بھی اسی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ جس نگاہ سے حسین ابن علی بصارت اور بصیرت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کوفے میں مسلم بن عقیل کا ورود۔ چونکہ مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے نائب بن کر کوفہ جا رہے تھے، لہٰذا کسی کو اطلاع دیے بغیر کوفہ پہنچ گئے۔ کتابوں میں ہے کہ مسلم کوفے وارد ہوتے ہی مختار ابن ابی عبیدہ کے گھر تشریف لائے۔ بعض نے کہا ہے کہ سلمان بن سرد خزائی کے گھر تشریف لے گئے، اور دیگر کتابوں میں کچھ دیگر شخصیات کے نام بھی شامل ہیں۔ تاریخ کے کچھ حوالہ جات یوں بھی اسے بتانے سے قاصر رہے کیونکہ خود مسلم بن عقیل نے اس پورے مرحلے کو دبے پاؤں اور خاموشی کی پلاننگ کے تحت بنایا تھا۔ آپ اکثر گھر بدلنے کی ترجیحات پہ زیادہ فوقیت دیتے تھے۔ ان چند شخصیات کے گھروں میں رہنے سے یہ اثر ضرور بضرور پہنچتا کہ آپ کوفے کے لوگوں پر فی الحال مکمل اعتماد نہیں کرتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ کوفے کے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا تھا کہ مسلم بن عقیل تشریف لے آئے ہیں، تو پھر یہ بے شمار لوگ زیارات کے لیے، ملنے کے لیے اور بیعت کرنے کے لیے روز بروز مسلم بن عقیل کے پاس آنے لگے، یہاں تک کہ تھوڑے سے ہی عرصے میں بیعت کرنے والوں کی تعداد کم و بیش 18,000 کے قریب پہنچ گئی۔ ان تمام لوگوں کے سردار سلمان بن سرد خزائی تھے، جو غالب گمان کے حساب سے اصحاب رسول اور اصحاب امیر المومنین علی بن ابی طالب کا حصہ تھے۔ ان میں اور بھی بے شمار نام ہیں: مسیب بن نجی فزاری، عبداللہ بن سعید بن نفیل ازدی، رفع بن شداد بجلی، عبداللہ بن دال تمیمی، عابس بن شبیب شاکری، حبیب بن مظاہر اسدی، مسلم بن اوسجہ، ابو تمامہ سدائی اور مختار ثقفی موجود تھے۔ حاکم کوفہ اور گورنر کوفہ نعمان بن بشیر جو کہ حاکم کوفہ تھے، جب مسلم بن عقیل کی کوفے آمد کا اندازہ لگاتے ہیں تو لوگوں میں خطبہ یعنی خطاب کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ نعمان بن بشیر جو حاکم کوفہ اور گورنر کوفہ ہیں، جیسے ہی مسلم بن عقیل کی کوفے آمد کا اندازہ لگاتے ہیں اور مسلم بن عقیل کے ارد گرد جمع غفیر کو پاتے ہیں، ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ نعمان بن بشیر نے ارادہ کر لیا کہ وہ اہلیان کوفہ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور جمعے کے خطبے کے بعد سارے کوفے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے خطاب کیا۔ نعمان بن بشیر یعنی حاکم کوفہ کے جملے یہ تھے: اے لوگوں، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو
اور تفرقہ اور فتنہ نہ پھیلاؤ، کیونکہ ان فتنوں اور تفرقوں میں مرد مارے جاتے ہیں، خون بہتا ہے اور اموال لوٹ لیے جاتے ہیں۔ جو شخص ہم سے نہ لڑے گا ہم اس سے نہ لڑیں گے، جو کوئی ہمارے خلاف بغاوت نہ کرے گا ہم بھی کوئی عملی تجاوز نہ کریں گے اس کے خلاف۔ میں تم میں سے کسی سونے والے کو نہیں جگاؤں گا اور تمہیں آپس میں کبھی نہیں لڑاؤں گا، کسی کو بد فہمی اور بد گمانی کی بنیاد پر جیل میں نہیں ڈالوں گا، لیکن اگر اس قدر جرت ہو گئی کہ میری بیعت توڑنے لگے اور اپنے حاکم کی مخالفت کرنے لگے تو خدا کی قسم پھر میں تم پر اپنی تلوار کو حلال جانوں گا اور اس قدر چلاؤں گا کہ جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں ہوگا تلوار چلتی رہے گی۔ اگر تمہارے درمیان میرا کوئی حامی نہیں تو میں ان لوگوں سے امیدوار ہوں جو حقیقت کو جاننے والے ہیں۔ ان لوگوں میں زیادہ تر لوگ نعمان بن بشیر کے حامی تھے ہی نہیں، ہم اگر وہ چند لوگ جو یزید کے حامی تھے اور نعمان بن بشیر کی بھی حمایت ہی کر رہے تھے، انہوں نے فوراً سے موقع بھاپ کر یزید بن معاویہ کو خط لکھ دیا۔ عبداللہ ابن مسلم نے ایک خط یزید بن معاویہ کو لکھا جس کا متن کچھ یوں تھا کہ اے امیر اور حاکم وقت، کوفے میں اپنی گرفت کو مضبوط کر۔ تمہیں نہیں معلوم کہ مسلم بن عقیل حسین ابن علی کا نمائندہ بن کر کوفے آ چکے ہیں اور لاکھوں لوگوں نے ان کی بیعت کر لی ہے، لہٰذا کسی ایسے حاکم کو کوفہ روانہ کرو جو سخت ہو، کسی قسم کا موقع نہ دے، کامل ہو اور شفاق ہو۔ المختصر، یہ شخص یزید کو واضح الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا حاکم بنا دیا جائے، وہی ہوا جس کا ڈر ہے۔ عبداللہ ابن مسلم کا خط جو ہی یزید ابن معاویہ کو پہنچا یہ پریشان ہو گیا، اسے کوفے میں مسلم بن عقیل کے لہراتے ہوئے جھنڈے نظر آ رہے اور پھر وہ تعداد بڑھتے بڑھتے شام کے گلی کوچوں تک آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی پریشانی کو اس کے ایک بہت ہی قریبی غلام سرحون نے پہچان لیا۔ سرحون چونکہ یزید کے والد کی بھی خدمت کر چکا تھا اور پرانا غلام تھا، لہٰذا اس نے فوراً سے یزید کو ایک مشورہ دیا۔ یہ مشورہ ذاتی دوستی کے اوپر مبنی تھا۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کی سفارش اور کہا یزید عبید اللہ ابن زیاد جیسے شخص کو کوفے اور بصرے کا حاکم بنا دو، یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ وہ انتہائی جابر اور سخت گیر انسان ہے، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کے کوفے کے راستے ہموار ہو۔ یزید کا قرآن کو پارا پارا کرنا۔ اس مشورے کے بعد یزید نے فوراً مسلم بن عروہ کو دربار میں بلایا اور ان دو شہروں یعنی کوفہ اور بصرہ کی حکومت فوراً سے عبداللہ ابن زیاد کے کنٹرول میں دے دینے کا حکم نامہ لکھنے کو کہا۔ اس حکم نامے میں واضح طور سے یہ لکھا ہوا تھا، اے فرزند زیاد، مجھے میرے دوستوں نے کوفے سے یہ خبر دی ہے کہ فرزند عقیل کوفے میں بیعت لے رہے ہیں، اس نے بڑا لشکر بنا لیا ہے، مسلمانوں کے عصا کو ٹوٹنے سے پہلے بہت جلدی کوفے پہنچو اور مسلم کو گرفتار کر لو، اگر ہاتھ لگے تو مسلم کو فوراً قتل کر دینا یا پھر شہر بدر کر دینا، ایسی مصیبت اس کے سر پہ ڈالو کہ پھر کبھی کوفے لوٹ کر نہ آئے۔ جب یہ خط ابن زیاد کے ہاتھ لگا تو اس نے فوراً کوفے روانگی اور ان دونوں شہروں کے کنٹرول سنبھالنے کا بڑا جامع منصوبہ بنا لیا۔ یزید نے خط ابن زیاد کو لکھ تو دیا تھا مگر وہ ابن زیاد کی صفاکیوں سے بخوبی آشنا تھا، وہ ابھی بھی اندر سے ایک تردد کا شکار تھا۔ نہ جانے کیوں اور کس کیفیت میں آ کے اس نے یہ بہتر سمجھا کہ قرآن سے استخارہ نکالا جائے اور قرآن ہی سے اس بات کا جواب طلب کیا جائے کہ عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم جابر صفاق کو کوفے بھیجنا مناسب ہوگا۔ یزید نے فوراً سے قرآن منگوایا، استخارے کی نیت سے قرآن کو کھولا تو قرآن کی ایک آیت بار بار آنا شروع ہو گئی۔ اس نے کئی مرتبہ استخارہ کیا اور ہر مرتبہ قرآن کی یہی آیت استخارے کے نتیجے میں سامنے آئی، وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ ہر ایک فتح کرنا چاہتا ہے لیکن رسوائی ظالم اور جابر کی ہوتی ہے۔ یزید دہش میں آ چکا تھا، اس نے فوراً سے قرآن کے ان صفوں کو پھاڑنا شروع کر دیا اور ہر صفحے کو چیرنے کے بعد صرف یہی کہتا تھا کہ اے قرآن، جب تو روز محشر آنا تو چیخ چیخ کر میری شکایت کرنا کہ مجھے یزید نے پارا پارا کر دیا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ جس رات عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا وہ مہتابی رات تھی۔ اہل کوفہ اس بات کا غالب گمان کیے بیٹھے تھے کہ آج کی رات حسین ابن علی کوفے تشریف لائیں گے، لہٰذا وہ سب انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے ایک گروہ یا ایک لشکر کوفے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو سب نے استقبالیہ محفلیں سجا لی، سب سمجھے امام حسین ابن علی تشریف لا رہے ہیں۔
لہٰذا گروہ در گروہ کوفے کی گلیوں اور دروازوں پہ کھڑے ہو کر ایک ہی نعرہ لگاتا تھا، مرحبا کا ابن رسول اللہ، مرحبا کا ابن رسول اللہ، خوش آمدید اے فرزند رسول۔ کتابوں میں ہے کہ پہلا کوفی جو عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھ کر چیخ پڑا اور اس نے اہلیان کوفہ کے درمیان یہ مشہور کر دیا کہ حسین ابن علی تشریف لائے، ایک عورت تھی۔ اس عورت نے غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر قافلہ ہے، اسی عورت نے آگے بڑھ کر ابن زیاد کی خچر کی دم پکڑ لی اور کہنے لگی کہ میں فرزند رسول کے اس قافلے کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ ابن زیاد بھی بہت چلاک اور مکار تھا، یہ خاموشی سے ساری صورتحال سے نبرد آزما ہو کر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قافلہ اس وقت بھی نعمان بن بشیر کوفے کا امیر تھا، وہ لوگوں کے ڈر سے دروازہ بند کیے بیٹھا تھا۔ اسے یہ خوف تھا کہ اگر واقعاً حسین ابن علی کا قافلہ کوفے میں داخل ہو گیا ہے تو کسی طرح وہ دارالعمارہ کے اندر داخل نہ ہو پائے۔ نعمان بن بشیر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، پورے کوفے میں حسین ابن علی کے نعرے گونج رہے تھے۔ قافلہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے فوراً سے دارالعمارہ کی چھت کا رخ کیا۔ چھت پر جا کر جب اس نے نیچے زمین کی طرف دیکھا تو اتنی بڑی تعداد میں کوفی حسین ابن علی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ہر شخص کی زبان پر حسین حسین لبیک یا حسین کے نعرے تھے اور پھول پتے ہر قسم کے ترانے گنگنائے جا رہے تھے۔ اس لمحے وہ نہیں جانتا تھا کہ اس قافلے کا امیر کون ہے، نقاب کے پیچھے چہرہ کس کا ہے، وہ جسے یہ حسین ابن علی سمجھ رہا ہے در حقیقت ہے کون۔ نعمان بن بشیر نے دارالعمارہ کی چھت سے فوراً سے چیخ ماری اور کہا، حسین ابن علی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کوفے میں خون نہ بہائیے، فتنے میں نہ مبتلا کیجیے اور آج کی رات کسی بھی اور جگہ چلے جائیے، صبح تک جو بھی فیصلہ ہوگا اسے دیکھ لیا جائے گا۔ نعمان بن بشیر کی حالت ایسی تھی کہ وہ آنے والے اس قافلہ سالار سے آنکھیں بھی نہیں ملا سکتا تھا۔ ہجوم کھڑا ہوا نعمان بن بشیر کو گالیاں دے رہا تھا، سخت جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ نعمان بن بشیر سے بار بار دارالعمارہ کے دروازے کو کھولنے کی درخواست کی جا رہی تھی اور اب اس میں شدت آ چکی تھی۔ اہلیہ کوفہ نے اپنے لہجے کو بدلتے ہوئے نعمان بن بشیر کو کہا، اے کذاب، اے منافق، دروازہ کھول، دیکھ نہیں رہا کہ حسین ابن علی دارالعمارہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ایک مرتبہ تو شور اس حد تک بڑھ گیا کہ آنے والے اس قافلے میں نقاب پوش شخص نے عوام کو دیکھا اور دیکھ کر خود بھی ڈر گیا۔ ہر شخص یہی چیخ رہا تھا کہ خلافت کے اصل دعوے دار دارالخلافہ میں آ پہنچے، لہذا دروازہ کھولا جائے ورنہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اب اصرار اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ نعمان بن بشیر کے پاس دروازہ کھولنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا، مگر بہرحال حاکم کوفہ نے کسی صورت دروازہ نہ کھولا۔ نقاب کے پیچھے اس چالاک اور مکار شخصیت کا نام ہرگز وہ نہیں تھا جو کوفہ والے سمجھ رہے تھے، یہ عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے نقاب اتار کے حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کو کہا، اے نعمان، خدا تجھ پہ لعنت کرے، دروازہ کھول، یہ حسین ابن علی نہیں عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ کوفیوں کے دل ٹوٹ گئے۔ انہوں نے اس شخص کو جس کو وہ حسین ابن علی سمجھ رہے تھے انتہائی چلاک مکار عبید اللہ ابن زیاد کی صورت میں پایا اور ایک دوسرے سے شرمندگی کے ساتھ الوداع کہہ کر رخصت ہونے لگے۔ وہ جو ہجوم سے بھرا ہوا دارالعمارہ تھا، اب اس کے سامنے صرف عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے چند ساتھی تھے۔ نعمان بن بشیر نے دروازہ کھولا، استقبال کرتے ہوئے اپنے ساتھی کو تخت کی جانب بٹھایا اور ایک مرتبہ پھر سے عبید اللہ ابن زیاد کے منہ سے اپنے لیے لعنت سنی۔ خدا تیرا چہرہ سے آ کر دے، تو نے دروازہ کیوں نہ کھولا؟ عبید اللہ ابن زیاد دارالعمارہ میں موجود تخت حکومت پر جا بیٹھا اور ایک مرتبہ پھر سے بیعت کر لی۔ دوسرے دن عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کی مسجد میں اعلان کروایا، سب کے سب لوگ جمع کیے جائیں۔ لوگ دستہ بدستہ مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کے لوگوں سے خطاب کیا، اے اہلیان کوفہ، مجھے امیر نے امیر بنا کر بھیجا ہے اور یزید کا حکم نامہ میرے ساتھ موجود ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رعیت سے انصاف کروں اور ظلم اور جور نہ کروں۔ میں مطیع اور مخلص لوگوں سے ان کے والدین سے بھی زیادہ مہربان اور شفیق ہوں گا اور مخالفوں اور باغیوں کے ساتھ تلوار اور نیزے اور تازیانے کے ساتھ پیش آؤں گا۔ میرا سے تھی، ہم کس کی حکومت کی بیعت کریں؟ ہم مال کو دیکھیں یا جان کو دیکھیں؟ ہم دین کو بچاتے بچاتے اپنے سارے گھر والوں کا نقصان نہ کر بیٹھے۔
ابن زیاد بہت طاقتور شخص ہے، یزید کے پاس بے شمار مال و دولت ہے، ہم غریب مسلم بن عقیل کا ساتھ کیوں دیں؟ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ مسلم بن عقیل سے پیچھے ہو۔ شہر کوفہ میں اس خوف و ہراس کی صورتحال کو بھانپتے ہوئے مسلم بن عقیل نے اپنی جگہ تبدیل کرنا بہتر سمجھی۔ اب مسلم بن عقیل مختار کے گھر سے ہانی کے گھر منتقل ہونا چاہتے تھے۔ مسلم بن عقیل نے ہانی سے کچھ شرائط کے تحت ان کے گھر میں رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شرائط سخت تھیں۔ ہانی نے ان شرائط کو پڑھا اور مسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، گویا مسلم پوچھ رہے ہوں کہ کیا ان شرائط کے باوجود مجھے اپنا مہمان بنا سکتے ہو؟ ہانی نے کہا، آپ نے بہت سخت کام میرے ذمے لگایا ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں معذرت کر لیتا، لیکن آپ جیسے بزرگوں کو مجھ جیسا شخص انکار نہیں کر سکتا، لہٰذا بڑے سکون اور سلامتی کے ساتھ میرے گھر میں رہیں۔ مسلم اب ہانی ابن عروہ کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ کوفے کے لوگ گاہے بگاہے ہانی کے گھر تشریف لاتے اور بیعت کی تجدید بھی کرتے تھے۔ ابھی میٹنگز کا سلسلہ چل رہا تھا۔ مسلم بن عقیل کا خیال تھا کہ فوراً سے علم بغاوت بلند کیے جائے، مگر ہانی اس کے حق میں نہ تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی ایک اور چالاکی، اس نے 3000 درہم ایک شخص غلام موکل کے حوالے کیا اور اس کو کہا کہ ان لوگوں میں ان جیسے بن کر جاؤ، یعنی ظاہر کرو کہ تم حسین ابن علی کے چاہنے والے ہو، تم اہل بیت کے مداحی ہو، اور یہ بات ظاہر کرتے کرتے ان کے درمیان چلے جاؤ، اور کسی طرح سے بھی یہ پتہ لگاؤ کہ مسلم اس وقت کہاں موجود ہے۔ یہ شخص مسجد کوفہ میں شامی بن کر ظاہر ہوا۔ اس نے مسلم بن اوسجہ سے ملاقات کی اور کہا کہ میں اپنے مولا حسین کا بہت ذرا چاہنے والا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو حسین ابن علی کے نام پہ بیعت لینے کوفے میں آیا ہے اس کی زیارت کا شرف حاصل کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھ سے یہ قیمت لے لو، اگر مسلم بن عقیل کی زیارت کروا دو یا یہ بتا دو کہ مسلم اس وقت کہاں پر ہیں تاکہ میں ان کی دست بوسی کر لوں۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا، اس پوری مسجد میں تو نے میرا انتخاب کیوں کیا ہے؟ مجھے اپنا ہمراز کیوں بنایا ہے؟ غلام نے کہا، خیر کے آثار اور فلاح کے اظہار کی باعث میں دیکھ رہا ہوں کہ تم رشد و ہدایت پہ ہو اور بڑے پکے مومن ہو۔ میں نے خیال کیا کہ تم سے اپنے دل کا حال بتاؤں اور اس زیارت کا اظہار کرو۔ آپ محبان اہل بیت ہیں۔ چونکہ مسلم بن اوسجہ چونکہ سادہ شخصیت کے آدمی تھے، انہوں نے اس شخص کی بات پر اعتماد کر لیا اور کہا کہ ہاں تو نے صحیح پہچانا، میں سخت اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں اہل بیت سے بے انتہا پیار کرتا ہوں۔ اگر تو واقعی ملاقات کا خواہش مند ہے تو کل اسی وقت مسجد میں آ جانا۔ اگلے دن مسلم بن اوسجہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما اور مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں لے گئے۔ اس شخص نے اپنے وعدے کے مطابق 3000 درہم سامنے رکھ دیا اور کہا کہ میں یہ سب چندہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی اپنا حصہ مسلم بن عقیل کی معاونت میں جمع کرانا چاہتا ہوں۔ یہ شخص مسلم بن عقیل کے پاؤں میں گرا ہوا تھا۔ مسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور کہا کہ میں تمہارے چہرے پہ تمہاری زبان کی صداقت محسوس نہیں کر رہا، میں تم پہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے کسی بھی طور سے تمہاری زبان تمہارے دل اور تمہاری آنکھوں کا ساتھ دیتی نظر نہیں آ رہی۔ شخص نے کہا، قرآن اٹھا کے دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور میں آپ سے آپ کی بیعت اور اس راز کو نافاش کرنے کا عہد اٹھاتا ہوں۔ مسلم نے کہا کہ جیسے خدا کی رضا ہے میں راضی ہوں۔ اس شخص نے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کر یہ قسم اٹھائی کہ میں کسی بھی طور مسلم کی اس جگہ کا کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا اور یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ اس نے اس حد تک سچائی کے دعوے کیے کہ آس پاس کھڑے ہوئے تمام شخص گھبرا گئے اور کہا کہ مسلم یہ اتنی صداقت کا اظہار کر رہا ہے، لہٰذا اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ مسلم بن عقیل کی زبان پر پھر وہی الفاظ تھے، جیسے خدا کی مرضی، اور ہوا بھی کچھ ہی ہوئی۔ اس شخص نے شام ڈھلنے سے پہلے ابن زیاد کے سامنے جا کر مسلم کے سارے راز فاش کر دیے۔ مسلم کہاں پر ہیں، کس جگہ پر ہیں، کس حال میں ہیں، یہ سب کچھ ایک کھلی تصویر کے مانند ابن زیاد کی آنکھوں کے سامنے